یہ کہانی بغداد کے ایک پرانے شہر کی ہے جہاں صبح کی اذانوں کے ساتھ ہی زندگی کا آغاز ہوتا۔ لوگ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنا دن بھر کا کام شروع کرتے۔ اسی شہر کی گرد آلودہ گلیوں میں عمر نام کا ایک نوجوان مزدور دن بھر بازار میں سامان ڈھوتا، بھاری بوریاں اٹھاتا اور پسینے میں شرابور ہو کر شام ڈلے تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ اس کا گھر ایک کچا سا جھونپڑا تھا جس میں وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا باپ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پاتا۔ عمر ہی اس کی زندگی کا آخری سہارا تھا، مگر اس کا چہرہ روشن اور باتوں میں مٹھاس تھی۔ ہر رات سوتے وقت وہ عمر کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتا، یا اللہ میرے بیٹے کو رزق حلال دے اور اسے وہ مقام دے جس کا وہ حقدار ہے۔ اسے دنیا کی ساری خوشیاں عطا کر اور اس کی غربت کو دور فرما اور اسے امیر بنا۔ عمر ہنستے ہوئے دل میں سوچتا کہ ابا بھی کیا باتیں کرتا ہے، پورا دن مزدوری کرنے کے بعد مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے، اور کیا مزدوری سے کوئی امیر بن سکتا ہے؟ مگر وہ کبھی اپنے باپ کی دعا پر نہیں ہنستا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ باپ کی دعا ہی سے شاید اس کا بدن تھکن برداشت کر پاتا ہے۔ عمر روز بازار جا کر محنت مزدوری کرتا اور بڑے بڑے امیر لوگوں اور تاجروں کو دیکھ کر دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھرتا، کاش میں بھی ان جیسا امیر بن پاتا۔ کچھ دیر کے لیے وہ خیالی دنیا میں کھو جاتا، اور جب اس کا خواب ٹوٹ جاتا تو اپنے آپ سے کہتا، عمر تو صرف مزدوری کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ پھر محنت مزدوری میں مصروف ہو جاتا۔ جب وہ اپنے مضبوط کندھوں پر بھاری بوریاں اور سامان اٹھاتا تو یوں لگتا جیسے پوری دنیا کا بوجھ اسی کے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ کوئی عام مزدور نہ تھا، بلکہ نہایت محنتی، ایماندار اور ذہین نوجوان۔ ایک روز جب عمر معمول کے مطابق سامان اٹھا کر بازار کے کنارے جا رہا تھا تو رستے میں اس کی نظر ایک نورانی بزرگ پر پڑی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر عجیب سی کشش۔ عمر بے اختیار ان کے قریب جا بیٹھا۔ بزرگ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر کہا، بیٹا میں تمہیں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں، تم میں مجھے کچھ خاص نظر آ رہا ہے۔ عمر حیران ہوا اور بولا، بابا میں تو بس ایک مزدور ہوں جو بڑا بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ خواب کبھی حقیقت میں نہیں بدلتے۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا تم ایک دن بڑا بنو گے اگر تم صبر، دیانت اور ایمان کا دامن نہ چھوڑو گے۔ کل صبح تم پھر آنا، میں تمہیں ایک موقع دوں گا۔ عمر اس رات بے چین رہا، بزرگ کی باتیں جیسے اس کے کانوں میں ابھی ابھی گونج رہی ہو۔ اگلے دن وہ صبح جلدی وہاں پہنچ گیا۔ بزرگ نے اسے ایک چھوٹا کاغذ دیا اور کہا، یہ لو، اسے ابھی نہیں کھولنا، جب تمہیں لگے کہ تم فیصلہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہو اس وقت تمہیں یہ فائدہ دے گا۔ عمر نے وہ کاغذ کا ٹکڑا جیب میں رکھا اور بازار کی طرف چل دیا۔ اس روز شہر کا ایک بڑا تاجر عبدالرشید اس بازار میں آیا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے۔ وہ ایک محنتی اور ایماندار مزدور کی تلاش میں تھا۔ عمر کو لگا کہ شاید باپ اور بزرگ کی دعا سے اللہ نے مجھے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ عمر آگے بڑھا اور تاجر عبدالرشید سے بولا، جناب اگر آپ مجھے اس کام کے لائق سمجھے تو میں آپ کو کبھی نا امید نہیں کروں گا۔ تاجر عبدالرشید نے اس کی آنکھوں میں ایک عزم اور امید دیکھ کر اسے اپنے ساتھ کام پر رکھا۔ عمر نے دن رات ایمانداری سے محنت کی، حساب کتاب سیکھا، سچ بولا اور کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا۔ تاجر ہر دن اسے پرکھتا کہ کیا یہ سچ میں بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔ عمر کو اب تاجر کے پاس کام کرتے ہوئے کئی مہینے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن تاجر نے اسے بلایا، عمر اب میں تمہیں ایک اہم امانت سونپتا ہوں،
یہ مال، یہ صندوق، یہ قیمتی جواہرات، انہیں تمہیں مراد شہر لے جانا ہے، وہاں حاجی اکرم کو دینا ہے، لیکن یاد رکھو یہ مال نہیں، میرا اعتبار ہے۔ عمر نے سر جھکا کر کہا مجھے منظور ہے۔ عمر قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ کئی دن سفر کے بعد ایک سنسان مقام پر رات بسر کرنا پڑی۔ وہاں نہ کوئی قافلہ تھا، نہ کارواں سرائے، نہ روشنی۔ اس نے آگ جلائی، صندوق قریب رکھا اور تنہا بیٹھ گیا۔ رات کی تاریکی میں دل نے چپکے سے سرگوشی کی، اتنا قیمتی مال، عمر اگر تو تھوڑا سا نکال دے تو کون جان سکے گا؟ عبدالرشید کے پاس بہت سارا مال ہے، تیرے پاس کچھ نہیں، تیرا بھی حق بنتا ہے۔ اگر تم اپنا خواب پورا کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ عمر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں، وہ کشمکش میں تھا۔ تبھی اس کو بزرگ یاد آیا، اس کا دیا ہوا کاغذ کا پرچہ یاد آیا۔ اس نے جیب سے پرچہ نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک گئی۔ اس پر لکھا تھا کہ ایمانداری سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، حلال رزق سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں۔ عمر نے ہاتھ دور ہٹائے اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے شیطان کے وسوسے سے بچا اور میرے ایمان کو سلامت رکھ۔ اس نے صندوق کو چوما، اسے مضبوطی سے بند کیا اور سرد زمین پر لیٹ گیا، ضمیر کی جیت کے ساتھ۔ اگلے دن وہ مراد شہر پہنچا اور حاجی اکرم کو مال حوالہ کیا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی روانگی کے وقت تھی۔ حاجی اکرم نے خوش ہو کر تاجر عبدالرشید کو خط لکھا کہ تمہارا آدمی مال کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لایا ہے۔ جب عمر واپس پہنچا تو عبدالرشید نے اسے گلے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بیٹا، میں نے تمہیں جان بوجھ کر آزمائش میں ڈالا تھا، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ جسے میں اپنا وارث بناؤں وہ صرف محنتی نہ ہو بلکہ ایماندار اور دل کا سچا بھی ہو۔ تم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، آج سے یہ دکانیں، یہ قافلے سب تمہارے ہیں۔ عمر نے سب کچھ سنبھالا۔ جس بازار میں وہ مزدوری کیا کرتا تھا اب وہ وہاں کا سب سے بڑا امیر تاجر بن گیا تھا۔ عمر اس بزرگ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسی پیڑ کے پاس گیا جہاں اسے اس بزرگ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دیا تھا۔ عمر نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچا۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹا، یہ تو تمہاری ایمانداری اور تمہارے باپ کی دعائیں تھی جس نے تمہیں یہ مقام عطا کیا۔ سچے لوگوں کی رہبری اللہ تعالیٰ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ عمر نے اپنے باپ کے لیے ایک محل جیسا گھر بنوایا جہاں اس کا بوڑھا باپ ہر نماز کے بعد یہی کہتا، یا اللہ تو نے میری دعا سن لی، میرے بیٹے کو ایمان دیا، امانت داری دی اور کامیابی عطا کی۔